جی ایاز صاحب، اچھا یہ آپ کیسا سوال کرتی ہیں کہ دورہ کتنا اہم؟ میرے حکمرانوں کا ہر دورہ بڑا اہم ہوتا ہے، آپ یقین کریں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے دورے کر لیے جائیں کم ہیں۔ ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کو یاد نہیں، میرے ایک وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے وہ بلاول بھٹو زرداری، وہ پاکستان میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ میرے ان حکمرانوں کا بھی بات چلے تو پاکستان تو یہ آتے ہیں بس حکمرانی شکمرانی کرنے کہ چلو یار 4 دن لوگوں کو ڈانٹ وانٹ لیں اور چلا لیں کم، باقی ان کا دل وہیں لگتا ہے باہر، یہاں دل ان کا نہیں لگتا۔ سعودی عرب سے دوستی اور سارا کچھ آپ نے سن لیا، اب میں کیا اس میں ایڈ کر سکتا ہوں؟ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ جلیل آفریدی نے پھر وہی سوال کر دیا۔ اچھا بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہ بھی، وہ جو اس وقت وہ کر رہی ہیں نا، وہ ان کی ترجمان دفتر خارجہ کی، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، وہ گول مول کر کے نمایاں کر کے جواب دیتی ہیں۔ وہ نہ کلیئر کٹ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ، ہم اس میں نہیں جا رہے، نہ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لہٰذا شی از کیپنگ یو گیسنگ دونوں پارٹیوں کو۔ مطلب وہ سوچتے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کو تھوڑی سی ہوپ رہ جاتی ہے کہ یار شاید اگلی دفعہ یہ سوال ہوگا تو وہ تھوڑی مان جائے اور کہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اگلی دفعہ سوال ہوگا تو وہ کلیئر کٹ کہہ دے گی آج کے بعد خبردار، وہ کہے گی اس کو رپورٹر کو اٹھاؤ اور اس کو باہر پھینکو، یہ کیوں روز آ جاتا ہے یہاں ایک ہی سوال پوچھنے، اس کو باہر بٹھاؤ، اس کو آج کے بعد اندر نہیں آنے دینا۔ تو وہ کوئی سچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہو یا کسی اور ملک کے ساتھ ہو سرمایہ کاری، ہم ظاہر ہے ہم اس کے، وہ عامر نے ایک بڑا اچھا وہ لفظ یوز کیا کہ ہم اپنے خود دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستوں کو ناراض کرنے میں بھی ہمارا مطلب کوئی آسانی نہیں ہے نا، مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہمارا۔ اور ایک تو ہماری پالیسیز اللہ کے فضل سے وہ اتنی فلیکسیبل ہوتی ہیں، مطلب قومیں یا ریاستیں ایک پالیسی بناتی ہیں اور پھر اس پہ چل رہی ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا بہت گنجائش ہوتی ہے 19-20 کی۔ یہاں ریجیم چینج ہوتی ہے، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، ایک شخص چینج ہوتا ہے پورا لگتا ہے کہ یہ وہ والا ملک ہے ہی نہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہی کچھ سچویشن ہماری ایسی ہی بنی ہوئی ہے۔ البتہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی آج، وہ جو میں نے دیکھی وہ ایم بی ایس کے ساتھ جو وہ چل رہی تھی، ایک میٹنگ کے حوالے سے چل رہی تھی، یہ وفد دعا پاکستان کا گیا ہوا ہے یا پی ایم ایل این کا گیا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے تو اور آرمی چیف کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا، باقی سی ایم نظر آئی ہیں، وہ بھی پی ایم ایل این کی ہیں، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر نظر آئے ہیں وہ بھی پنجاب سے پی ایم ایل این سے ہیں، تو مصدق ملک ہیں وہ بھی پی ایم ایل این سے ہیں۔ تو مجھے ذرا یہ ضرور آپ ان سے پوچھ کے بتا دیجئے گا کہ یہ وقت پاکستان کا تھا یا پی ایم ایل این کا تھا؟ سر بریک میں کال کر کے پوچھتے ہیں۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں ناظرین، کوئکلی بریک سے ہم واپس آ رہے ہیں، کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم کا 4 روزہ سعودی عرب کا دورہ جس پر ہم بات کریں ہیں۔ شکیل انجم صاحب، آپ کے خیال میں سرمایہ کاری، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کا سبب بنے گا یہ دورہ، اور آپ سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ دورہ ہے یہ؟ دورہ دیکھیں، جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ حکمرانوں کا ہر دورہ ہی بڑا اہم ہوتا ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ہر دورے کے بعد جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس ابھی آئی سرمایہ کاری اور پاکستان کے حالات اوور دی نائٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ تمام ملک جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور کوئی یہ کنسیپٹ نہیں ہے اب اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں کہ کسی ملک کی کیا مدد کرنی ہے۔ اگر پاکستان کو کسی ملک نے ڈالرز دیے ہوئے ہیں تو وہ اس کا انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، کوئی مفت میں ڈالر نہیں دیے ہوئے، تو ہر ملک کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جتنی سرمایہ کاری کانفرنسز میں اور جتنے سرمایہ کاری کے حوالے سے دورے کیے ہیں، یا جتنا سرمایہ کاری کے حوالے سے وفد پاکستان بلائے ہیں، اگر ان کو کیلکولیٹ کر لیا جائے تو میرے خیال میں تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہونا چاہیے اس وقت، کہ جتنی سرمایہ کاری پاکستان میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہ بچے جہاں پہ انڈسٹری نہ لگی ہوئی ہے سرمایہ کاری بیرونی آنے کی وجہ سے، اور کوئی ملک کے اندر بے روزگار نہ ہو، اور جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس تو جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی لوگوں کے مانگے تانگی کے ہیں، اور ان کا ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں۔ تو تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں، اور دوسرا جو سرمایہ کاری کے لیے ایک خاص طور پر ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو سب سے پہلے سیکیورٹی
کا ایشو جو ہے سب سے بڑا ایشو ہے. اگر ہمارے ملک میں سیکیورٹی کے ایشوز اتنے بڑے ہیں اور جس طریقے سے ابھی طلال چودھری نے کہا کہ 9 واقعات روز ہو رہے ہیں ملک کے اندر دہشت گردی کے, تو بھائی کوئی کیوں آئے گا ایسے ملک کے اندر جہاں پر ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہوگا. تو پہلے تو آپ یہ سرمایہ کاری کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں, ملک کے اندر امن و امان پیدا کریں. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, رول آف لا کیا ہوگا, آئین کی حکمرانی ہوگی, وہ بڑی دور کی باتیں ہیں. لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کے لیے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. دبئی کے اندر سرمایہ کار کیوں آتا ہے کہ وہاں پر اس کو پتہ ہے کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا, اور اس وقت دنیا کا جو ہے وہ محفوظ ترین جو ملک ہے یا شہر ہے وہ دبئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, اپوزیشن جو ہے عید کے بعد جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے, اپوزیشن کال دے رہی ہے ملک کے اندر احتجاج کی, تو وزیر اعظم صاحب نے سعودی عرب جا کے ہمیں یہ نوید سنا دی ہے کہ ملک کے اندر اب پھر سرمایہ کاری آنے والی ہے. لیکن ابھی تک سرمایہ کاری کہاں سے آئی ہے, کب آئی ہے, اس کے بارے میں نہ تو وزیر سرمایہ کاری نے بتایا, نہ سرمایہ کاری بورڈ نے بتایا کہ ملک کے اندر کتنی سرمایہ کاری آ چکی ہے. دوسرا, ہر ملک نے اپنا فائدہ سوچنا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال سنا دوں. ایک جو ہم نے پی ٹی سی ایل کو جو ہے فروخت کیا تھا $2.59 بلین میں, اس کے 26% شیئر جو ہے وہ دبئی کی اتصالات کو فروخت کیے تھے ہم نے مشرف دور میں. اور ظلم دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اس کے 62% شیئر ہونے کے باوجود اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نے اتصالات کو دے دی. ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے پی ٹی سی ایل ہمارا, جو کسی صورت نہیں بیچنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود بیچ دیا. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ابھی تک $890 ملین ہم نے یو اے ای سے لینے ہیں اپنی کمپنی کے, وہ تک ہمیں نہیں مل سکے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ سرمایہ آ رہا ہے, سرمایہ کاری آئے گی, تو مجھے نہیں لگتا کوئی سرمایہ کاری آئے گی. ہاں, یہ ضرور ہوگا کہ ایسا کوئی ادارہ جس طریقے سے پی ٹی سی ایل اتصالات نے خریدا ہے, اسی طرح پی آئی اے یا اسٹیل ملز, جس میں کسی بھی سرمایہ کار کو یہ لگے گا کہ ان فیوچر اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, تو وہ شاید خرید لے اس کو اونے پونے داموں. اور یہ حکمران جو ہے وہ بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اس لیے اس سرمایہ کاری کی تو آپ امید رکھ سکتے ہیں. ادروائز ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری آنے کے نہ حالات ہیں, نہ مجھے لگتا ہے کوئی سرمایہ کاری آئے گی. سرمایہ کاری سے زیادہ یہ ایک سیاسی دورہ ہے. جس طرح سے عامر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے پہلے بھی انٹروین کیا تھا سعودی عرب نے, اور خالد بن سلمان نے جو ہے وہ جس طریقے سے بات چیت چل رہی تھی ان کو نیوٹرلائز کیا, خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے. صحیح سے. جی الیاس صاحب, دیکھیے سارے ایک ہی بات کریں گے جی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے وہ, لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ سعودیہ گئے ہیں, پہلے بھی گئے ہیں, لیکن 7واں دورہ اگر ادھر ہے تو جو پہلے ہم وہ سائن کیے تھے ان کا فالو اپ کیا کرتے ہیں, ان کو کس طرح کرتے ہیں, ان پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سیدھی انویسٹمنٹ اٹھا کے لے آتے ہیں لم سم اور اس طرح کرتے ہیں. یہ بھی کریں کہ ادھر دیکھیں, ادھر اپنی جو ہے ورک فورس ادھر بھیجیں. جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا, جس کے بارے میں پچھلی گورنمنٹ نے بھی جا کے اس کے بارے میں بات کی تھی, قیدیوں کے جو دیکھیں جس کا فالو اپ کیا وہ چیزیں ہوئیں. اب جو